طالبان کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ افغان طالبان کو دنیا کے امیر ترین باغی گروہوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے، لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ طالبان کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ طالبان کتنے مالدار ہیں؟ امریکی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کئی ہزار طالبان ہلاک ہوئے اور افغان جنگجوؤں کو بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اسٹار جینک کی جانب سے ان تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان کی آمدنی کے ذرائع معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2011 سے 2017 تک طالبان کی سالانہ آمدنی 400 ملین امریکی ڈالر تھی، لیکن 2018 کے اختتام میں یہ 1.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے آمدنی کے 4 ذرائع ہیں۔ غیر ملکی فنڈنگ۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان اور امریکی حکام پاکستان سمیت ایران اور روس پر طالبان کی مالی معاونت کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں، تاہم تینوں ممالک نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان اور خلیجی ممالک کے رہائشیوں کو طالبان کی مالی مدد کرنے والا اہم شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ غیر ملکی ماہرین کے مطابق طالبان کو افغانستان سے باہر تقریباً 500 ملین ڈالر کی سالانہ امداد ملتی ہے، جبکہ امریکی انٹیلیجنس کا اندازہ ہے کہ 2008 میں افغان طالبان نے خلیجی ممالک سے 106 ملین ڈالر کی رقم وصول کی تھی۔ منشیات کی تجارت۔ افغانستان افیون کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور طالبان پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ وہ افیون کے کاروبار سے بھی بڑی رقم حاصل کرتے رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں سالانہ بنیاد پر تقریباً 1.5 سے 3 ارب امریکی ڈالر مالیت کی افیون بیرون ملک برآمد کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں سابق امریکی کمانڈر نے 2018 میں کہا تھا کہ طالبان کی سالانہ مجموعی آمدنی میں غیر قانونی منشیات فروخت کرنے سے حاصل کی گئی کمائی کا 60% حصہ، جبکہ کچھ ماہرین کا ان اعداد و شمار کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ طالبان نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں کچھ عرصے کے لیے منشیات کی کاشت پر پابندی عائد کی تھی، جس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس بار بھی طالبان حکومت بنانے سے قبل اعلان کر چکے ہیں کہ ہم افغانستان سے منشیات پاک کر دیں گے۔ علاقوں کے کنٹرول میں توسیع۔ رپورٹ کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کی جانب سے افغان تاجروں کو ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں آ کر تعمیراتی سامان اور پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے لیے ٹیکس ادا کرنے پر قائل کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے گزشتہ 2 دہائیوں میں مغربی ممالک کی افغانستان میں تعمیراتی اور ترقی کے لیے دی گئی رقم کو بھی اپنی جیبوں میں ڈالا تھا، جبکہ ملک میں مغربی امداد سے قائم کردہ سکولز، سڑکیں اور دیگر تعمیراتی پروجیکٹس پر بھی طالبان نے ٹیکس لاگو کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں افغانستان کی سب سے بڑی الیکٹرک کمپنی کے سربراہ نے بتایا کہ طالبان ملک کے بیشتر حصوں میں بجلی فراہم کرنے کی آڑ میں شہریوں سے سالانہ 20 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرتے تھے۔ قیمتی معدنیات۔ افغانستان معدنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال ملک ہے، لیکن خطے میں تنازعات کے نتیجے میں اس کا بیشتر حصہ استحصال کا شکار رہا۔ رپورٹ کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں کان کنی کے صنعت کا سالانہ تخمینہ 1 ارب امریکی ڈالر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان ملک کی کانوں پر قابض ہو گئے تھے، جس کے ذریعے انہوں نے قانونی اور غیر قانونی طریقے سے رقم بنائی۔ اقوام متحدہ کی 2014 میں شائع کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ طالبان نے افغانستان کے جنوبی حصے ہلمند میں 25 سے 30 غیر قانونی کانوں سے سالانہ 10 ملین ڈالر کمائے۔